पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाया तो गर्मजोशी मिसाल बन गई। दोनों रहनुमाओं का अहम तबादला ख्याल, एक दूसरे का हाथ थामे रहे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के तारुफ पर अमरीकी सदर का थम्स अप। 24 घंटे के अंदर अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में बाज़ाब्ता बैठक शेड्यूल। दोनों रहनुमा दुनिया में क़याम अमन के ख़्वाहां। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमरीकी सदर ने दुनिया में कई जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। गजा पे होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी अहमियत इख्तियार कर गई। कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन के सरबराहान भी मौजूद। अमरीकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। अमरीकी सदर ने कहा, इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ की बात है। गजा जंग खत्म और तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। मुमकिन है गजा जंग अभी ख़त्म कर दी जाए। इसराइली रहनुमा से भी मुलाकात होगी। ऐसी चीज़ ख़त्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर और कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जर्मन और अरबी ज़बान में खुशगवार गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को अपनी 80 की दहाई में ऑस्ट्रिया के दौरे की यादें सुनाईं। कुवैती वली अहद से गुफ्तगू में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दरीना दोस्ती और शराकत दारी को सराहा और इस ताल्लुक को दायमी और लाजवाल करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर आज़म की सरबराही में मुनाकिदा इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ और ली चांग की मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। बाहमी एहतराम के साथ पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC राबिता ग्रुप के इजलास से खिताब। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। ऐसा तभी मुमकिन है जब तालिबान हुक्काम खुलूस और सियासी अज़्म का मुज़ाहिरा करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख्वाह हो। दोनों मुल्कों का मुस्तक़बिल आपस में जुड़ा है। पाकिस्तान और अरब ममालिक का गजा में इंसानी अलमिये पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका, OIC और अरब लीग के रहनुमाओं का कसीरुल जहती इजलास। अमरीकी सदर ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इजलास की मेज़बानी की। शुरका ने जबरी नकल मकानी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराया और फ़लस्तीनियों की वापसी पर जोर दिया। गजा में फौरी जंग के खात्मे और इमदाद की फराहमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शाही उर्दन अब्दुल्ला दोइम, तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान, इंडोनेशिया के सदर प्राबोव सबियांतो और दीगर शरीक हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की भी शिरकत। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। गजा की तामीर नौ के लिए अरब और OIC मंसूबे की बुनियाद पर जामे हिकमत अमली पर इत्तफाक। ईरानी सदर कहते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई ताउन का मुआहदा इलाकाई सिक्योरिटी के जामे निज़ाम की इब्तदा है। मसूद पज़िशकियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, ईरान दो बरादर इस्लामी मुल्कों में दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करता है। ईरान एटम बम ना कभी बनाना चाहता था ना कभी बनाएगा। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले सिफारती गद्दारी थी। ईरानी साइंसदानों को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। तुर्क सदर जख्मी फ़लस्तीनी बच्चों की आवाज़ बन गए। रजब तय्यब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इजलास में ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर लहरा दी। खिताब में कहा, 23 माह से हर घंटे बाद एक फ़लस्तीनी बच्चा इसराइली दरिंदगी का निशाना बन रहा है। ये महज आदाद व शुमार नहीं, हर फ़लस्तीनी बच्चा एक कहानी है, एक कायनात है जो मिसमार कर दी गई। गजा पर इसराइली बमबारी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया के अमन के लिए नागुज़ीर है।
فرانسیسی صدر مینوئل میکرون نے کہا ٹرمپ نوبل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ ختم کرائیں۔ امریکہ ہی اسرائیل کو غزہ جنگ میں استعمال کرنے کے لیے ہتھیار اور آلات دیتا ہے۔ غزہ میں ایک ہی شخص جنگ بندی کرا سکتا ہے اور وہ ٹرمپ ہے۔ ٹرمپ نے 7 جنگیں رکوانے کا کہا تو غزہ جنگ بھی ختم کروائیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت مسلسل بے لگام، صہیونی فوج کی کارروائیوں میں مزید 50 فلسطینی شہید، مسلط کردہ جنگ میں شہداء کی تعداد 65,382 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے بارود سے بھری ناکارہ فوجی گاڑیوں سے گھروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل کا گلوبل سمود فلوٹیلا پر بھی حملہ، قافلے کی کشتیوں کو ساؤنڈ بموں اور دھماکہ خیز فلیئر سے نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج نے کشتیوں پر کیمیائی مادہ چھڑکا اور ریڈیو سگنلز کو جام کیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کہتے ہیں غزہ میں قتل و غارت کی تمام حدیں پار ہو گئیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں کے جواب میں غزہ کے معصوم عوام کو اجتماعی سزا دینے کا کوئی جواز نہیں۔ اسرائیل کے شہر ایلات پر حوثیوں کے ڈرون حملے میں 20 اسرائیلی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ جلد بند ہو جائے گا، حکومت اس پر کام کر رہی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا انکشاف، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پر اپلوڈ ہونے والا مواد پاکستان دشمن اور ملکی مفادات کے خلاف ہے۔ کسی کو شامل تفتیش یا انکوائری کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ حکومت کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ جس پر الزام ہو اس کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں کہا جائے گا موقف سنا ہی نہیں گیا۔ مجرم کو اگر جرم کرتے ہوئے بھی پکڑا جائے تو پھر بھی بیان دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا سیلاب کے معاشی اثرات کو آئی ایم ایف کے جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ، شہباز شریف کی نیو یارک میں ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان قرض پروگرام کے اہداف اور وعدوں پر پیش رفت کر رہا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کی درینہ تعمیری شراکت داری کو بھی سراہا۔ کرسٹلینا جارجیوا کا پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار، پاکستان کے لیے تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی بھی ملاقات، توانائی اصلاحات، نجکاری اور موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ پر بات چیت۔ صدر ورلڈ بینک نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا، کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم دہرایا۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق عالمی ادارے کی ٹیم کے وزارت خزانہ، وزارت توانائی، منصوبہ بندی، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ آئی ایم ایف مشن کے ایف بی آر، اوگرا، نیفرا سمیت دیگر اداروں اور وزارتوں سے مذاکرات ہوں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس سے قبل اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دیا تھا۔ کونسل کا سپریم کورٹ کے 11 ستمبر کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار، نکاح کے بعد رخصتی سے قبل طلاق کی صورت میں نان نفقہ کی ادائیگی کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف قرار، انسانی دودھ ذخیرہ کرنے کے اداروں کے قیام بارے قانون سازی کرنے کا مطالبہ۔ ایف پی آر نے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جو خواب تھا کہ ایسی اتھارٹی بنے جو ہر جگہ خود پہنچ کر عوام کو مہنگائی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ہوڈنگ ہے اور جو ناجائز تجاوزات ہیں ان سے عوام کو نجات دلائے، اس خواب کو انہوں نے پورا کرنے میں پوری مدد کی ہے۔ آج پنجاب پہلا اور واحد صوبہ بن گیا جس نے گورننس کا ایک نیا ماڈل عوام کو اور اپنے ملک میں پیش کیا ہے۔ یتیموں بیواؤں کی زمینوں پر قبضے ختم کرانے کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا اعلان، کیس کا فیصلہ 90 روز کے اندر لازم قرار، ناجائز قابضین کو جرمانہ اور 10 سال قید کی سزا تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا خواب تھا ایسی اتھارٹی بنے جو مہنگائی اور تجاوزات سے نجات دلائے، سی سی ڈی نے جو امن قائم کیا اس کی مثال نہیں ملتی، ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں، اب ہر جگہ ظالم کو پکڑنے کے لیے حکومت موجود ہوگی،
مریم نواز نے پیرا فورس سے رشوت نہ لینے کا عہد بھی لیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے تمام طلبہ کی ایک سیمسٹر کی فیس معاف کر دی۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی میں مسلسل اضافہ، پانی کا بہاؤ 3,98,000 کیوسک ریکارڈ۔ کنٹرول روم کے مطابق پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان، دریائی بیلٹ کے 70 علاقے زیر آب، لوگوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی۔ قاضی احمد عامری پل سے 4,50,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، 40 سے زیادہ دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے، لوگ گھروں میں محصور، زمینی رابطے منقطع، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں برباد۔ گدو بیراج پر پانی کم ہو کر 2,36,000 کیوسک پر آ گیا۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی برتری، مختلف اضلاع میں ہونے والے انتخابات کی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ حیدرآباد، کوٹ ڈیجی، جھڈو، میرپور ماتھیلو، بھٹشاہ، خیرپور میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد، کہا پیپلز پارٹی کی زبردست کامیابی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ برطانیہ نے پی آئی اے کو فلائٹ آپریشن کی اجازت دے دی۔ برطانوی سول ایویشن نے پروازوں کا اجازت نامہ جاری کر دیا۔ حکام کے مطابق پی آئی اے آئندہ ماہ سے برطانیہ کے لیے پروازوں کا آغاز کرے گی۔ بوئنگ 777 طیارے کو برطانیہ کی براہ راست پروازوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے مانچسٹر کی پروازیں چلانے کا فیصلہ۔ برطانیہ نے پی آئی اے کو آڈٹ میں کامیابی پر کارگو لائسنس بھی جاری کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے الزامات پر میئر لندن کا رد عمل۔ میئر لندن نے امریکی صدر کو نسل پرست، جنس پرست، خواتین اور مسلمان مخالف قرار دے دیا۔ کہا ایسا لگتا ہے کہ میں ٹرمپ کے دماغ میں بغیر کرائے کے موجود ہوں۔ امریکیوں کی ریکارڈ تعداد لندن منتقل ہو رہی ہے جنہیں ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سر صادق خان کو خطرناک میئر قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ صادق خان لندن میں شرعی قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں۔